أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. دیکھیں نا انہوں نے آخر میں پڑھا کہ جیم. کیا پڑھا؟ جیم. ٹوٹل حروف کتنے ہیں؟ مد والے حروف میں جو ہے نا پہلا حرف کون سا ہے؟ اونچی آواز سے پڑھیں. کچھ بھی نہیں کر سکتے. اعوذ باللہ کے آخر میں جیم ہی لگائیں. یہی وزن ہے. کیا ہے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. جیم اور جیم دوبارہ پڑھے اس کو. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. دوبارہ انہوں نے غلطی کی. ایک اور غلطی بھی کی. انہوں نے کہا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ من الشیطان الرجیم. تو را کے بعد جو ہے نا یہ دیکھ لیں پارہ نمبر 14 نکالیں. نکال لیا آپ نے. بالکل آخر میں ہے. کیا ہے؟ سورۃ النحل ہے. کیا ہے؟ کون سی سورت ہے؟ سورۃ النحل ہے. آیت نمبر ہے 98. کون سی آیت ہے؟ ورس نمبر 98. یہ پڑھیں. من الشيطان الرجيم. ابھی لیکن را کی بات واو ہے نہیں ہے. را کی بات واو ہے. اصل میں آپ لوگوں کو یہ آیت کیوں؟ سورۃ النحل آیت نمبر 98. آیت نمبر کون سے ہے؟ 98. اعوذ باللہ اس میں ہے قرآن میں. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. جیم انہوں نے دوبارہ پڑھا. جیم پڑھیں. جیم. یہ ویسے ٹھیک نہیں ہوگا. کم از کم 100 مرتبہ کھڑے ہو کر اس کی پریکٹس اور اونچی آواز کے ساتھ پڑھنا ہوگا کہ لوگ کہیں کہ علی ادن پاگل ہو گیا. پھر ٹھیک ہوں گے. آگے. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل. اس آیت کو دوبارہ پڑھیں. ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل. ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل. ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل. اب سواد ہے نا. حافظ کیا غلطی کرتے؟ وہ کہتے بے اس. سواد کی جگہ کیا پڑھتے ہیں؟ سین. جس وقت ہم نے سواد کی جگہ سین پڑھا تو اس میں قلقلہ پیدا ہو جائے گا. کیا ہے؟ اور یہ لحن جلی ہوگی. کیا ہوگی؟ اس کا حکم حرام ہے. ایک تو یہ کہ
تبدیل الحرف بالحرف کیا ہے؟ یعنی ایک حرف کی جگہ دوسرے حرف کو پڑھنا یہ گناہ کبیرہ ہے. کیا ہے؟ اس سے معنی بھی تبدیل ہوتا ہے اور نماز بھی فاسد ہوتی ہے. چلو. ألم يجعل كيدهم في تضليل ایک منٹ دیکھیے. اب تا کون سی حروف میں سے ہے؟ نہیں، تا تو باریک حروف میں سے یا موٹے حروف میں سے؟ اور دعات جو آ رہے ہیں اس کے بعد دیکھ لیں، قرآن کو دیکھ رہے ہیں، نیچے دیکھ لیں دعات کون سے حروف میں سے ہیں؟ تو یہاں پر طالب العلم کے لیے مشکل ہوتا ہے کہ میں نے دعات کو موٹا ادا کرنا ہے. غلطی سے پہلے سے تا کو بھی موٹا پڑھتے ہیں. کیا پڑھتے ہیں؟ ایک مسٹیک یہ ہوتی ہے. دوسری مسٹیک یہ ہے کہ دعات کو باریک پڑھتے ہیں. کیا پڑھتے ہیں؟ دعات کو جس آپ نے باریک پڑھا تو یہ دال بن گیا. کیا ہے؟ اس میں قلقلہ آئے گا. تو اب دوبارہ پڑھیں، اس کو دیکھیے، غور کریں اس میں. ألم يجعل كيدهم في تضليل ألم يجعل كيدهم في تضليل. تا کو باریک اور دعات کو موٹا پڑھے. وأرسل عليهم طيرا أبابيل ایک منٹ. حروف قلقلہ کتنے ہیں؟ حروف قلقلہ 5 ہیں. کون کون سے؟ قاف طا با جیم نہیں پنجابی میں نہیں. قاف آپ عبداللہ کھڑے ہو جاؤ، ادھر آ جاؤ یہاں پہ. حروف قلقلہ ادھر آ جائیں. کھڑے ہو کر آگے. ہاں، حروف قلقلہ 5 ہے. قاف قاف کی اس طرح پڑھیں گے. با جیم دال. انہیں حروف قلقلہ اس طرح پڑھنا، قاف طا با جیم دال. یہ پشتو، پنجابی، اردو. یہ قرآن کون سی زبان میں ہے؟ اونچی آواز سے بولیں. یہ پنجابی نہیں ہے نہ کشمیری ہے. دوبارہ پڑھیں. حروف قلقلہ کتنے ہیں؟ 5 کون کون سے؟ قاف طا با جیم دال. نہیں آخر میں لام کو جھٹکا نہیں دینا. دال دوبارہ پڑھیں آپ. دال اس طرح پڑھیں. دال. اب دیکھیے نا، اس طرح آپ نے جو قواعد میں نے لکھے ہیں یہ ہر طالب العلم کے لیے ضروری ہے. تجوید یہی ہے. تجوید میں مخارج اور صفات ہے اور کچھ نہیں ہے. بس جاؤ آگے پڑھو. ترميهم بحجارة من ایک منٹ. وہ آرا یہ کہاں پہ قلقلہ کرتے ہیں؟
یہ 5 حروف میں را ہے. قلقلہ کا معنی جنبش، جھٹکا. This is called in English bouncer letters. باؤنسر آپ لوگ دیکھیں کہ جو کھلاڑی جو ہے نا وسیم اکرم وقاری یونس باؤنسر کرتے ہیں، ان کے اوپر گیند کو زمین کے اوپر پھینکتے ہیں اور جو اس کی سر کے اوپر جو ہے وہ کہتے ہیں کہ ویری گڈ باؤنسر. تو اس 5 حروف کو انگلش میں کیا کہتے ہیں؟ باؤنسر لیٹرز. کیا کہتے ہیں؟ کرکٹ تو آپ لوگ کھیلتے ہو نا، اس لیے میں نے کرکٹ کی بات کی کہ بچے کرکٹ کو سمجھتے ہیں. یہ قرآن ہے، ہم نے قرآن کو باہر جو ہے نا باؤنسر سے ہی قلقلے کو سمجھنا ہے. انگلش میں اس کو باؤنسر کہتے ہیں، عربی میں کیا کہتے ہیں؟ قلقلہ. اردو میں کیا کہتے ہیں؟ دیروجی زبان میں. چلو آگے. ترميهم بحجارة من سجيل. ترمیم میں کیا کون سا قانون ہے؟ کیا ہے؟ میم ساکن کے بعد کون سا حرف آیا ہے؟ نیچے دیکھ لو، قرآن کو دیکھ لو سارے. میم ساکن کے اوپر جب جزم، میم کے اوپر جب جزم ہو یا سکون ہو اس کو میم ساکن کہا جاتا ہے. کیا کہا جاتا ہے؟ میم ساکن. میم ساکن کے بعد جب با آ جائے تو وہاں پر کیا ہوگا؟ اخفاء شفوی کا مطلب یہ ہے کہ دونوں ہونٹ میم میں بند ہوں گے اور میم کی آواز کہاں لے کر جائیں گے؟ ناک کی جڑ میں لے کر جانا. اور یہ بھی میں آپ کو بتاؤں کہ میم ساکن کی 3 قاعدے ہیں. کتنے قاعدے ہیں؟ نمبر 1 اخفاء شفوی، نمبر 2 ادغام شفوی، نمبر 3 اظہار شفوی. میم ساکن کا پہلا قاعدہ ہے اخفاء شفوی. جب میم ساکن کے بعد حرف با آ جائے وہاں پر اخفاء شفوی ہوگا. قاعدہ نمبر 2 جب میم ساکن کے بعد دوسرا میم متحرک آ جائے تو وہاں پر ادغام شفوی ہوگا. ادغام شفوی کا مطلب یہ ہے کہ ایک میم دوسری میم کے اندر ہو کر ایک مشدد میم بن جائے گا. اس طرح الیکم مرسلون کیا ہے؟ اور قاعدہ نمبر 3 اظہار شفوی. جب میم ساکن کے بعد نہ حرف با ہے اور نہ میم ہے تو وہاں کیا ہوگا؟ اظہار شفوی کا مطلب یہ ہے کہ میم اپنی مخرج سے ادا ہوگا. کہاں سے ادا ہوگا؟ میم کہاں سے ادا ہوتے ہیں؟ دونوں ہون کی خشک حصے سے. میم کہاں سے ادا ہوتا ہے؟ دوانو شنڈو وہ چیز سے نا، دوانو شنڈو باہر والی سے نا. اور با دونوں ہونٹوں کی تر حصے سے ادا ہوتا ہے اور واو دونوں ہونٹوں کی نہ تمام گول کرنے سے ادا ہوتا ہے. اور فا یہ نیچے ہونٹ کی درمیان اور اوپر ثنائے علیہ کی سیروں سے اسے فا ادا ہوتے ہیں. کیا ادا ہوتے ہیں؟ چلو. فَجَعَلَهُمْ كَعَصْفٍ مَأْكُولٍ.